اگر پیسہ کمانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے میں برکت ہو اور آپ کی کمائی میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو اس کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے بھائی۔ ہاں تو جب ہوتا رہتا ہے تو انشاءاللہ رزق میں ترقی ضرور ملے گی، رزق میں برکت ضرور آئے گی، اتنا یقین رکھیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شباب، صدقہ کے بارے میں جو آیات وارد ہوئی ہیں ان آیات کا ہم دراسہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 4 آیات کا ہم نے دراسہ کیا ہے، آج 5ویں آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کا جو نظریہ ہے، انسانوں کی جو تھیوری ہے اقتصاد کے ناحیے سے، معاشی نظام کے ناحیے سے، وہ تھیوری، وہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ انسان اپنے اقتصاد کو، اپنے معاش کو مستحکم بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، پیسہ زیادہ کمانے کے لیے انٹرسٹ سے کاروبار کرتا ہے، سود کا سہارا لیتا ہے، غش کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چوری کرتا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کے پاس مال آ جائے، جس مال سے اپنی وہ تمام تحسینیات، حاجیات اور ضروریات کو پوری کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اس کون کو بنایا ہے، اس پورے سسٹم کو بنایا ہے، ہم انسانوں کو بنایا ہے، ہر ایک مال کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، وہ بتلا رہے ہیں کہ کس کام میں یا کس کام کے کرنے کی وجہ سے انسان کے پاس مال آئے گا، کس کام کے کرنے کی وجہ سے انسان کا خسارہ ہوگا، اس کی مال و دولت ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن کہ ہم اپنے نظریے سے سوچیں مال کے بارے میں، مال کمانے کے بارے میں، یا مال کے بڑھوتری کے بارے میں، یا مال کے اضافے کے بارے میں۔ اور دوسرا آپشن ہم اپنے خالق کے بتائے ہوئے فارمولے کو دیکھیں اور اپنے خالق کے بتائے ہوئے فارمولے پر عمل کر کے اپنے مال میں اضافہ کریں، اپنے مال میں بڑھوتری کریں اور اپنی مالی حالت کو بہتر بنائیں۔ ان دونوں آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن ہمیں چننا پڑے گا، یا تو جو ہم نے کریٹ کیا ہے اس آپشن کو ہم چنیں، یا اس آپشن کو چنیں جو ہمیں کریٹ کرنے والے نے دیا ہے۔ عقل مند آدمی وہی ہوگا جو اپنے کریٹ کرنے والے، اپنے پیدا کرنے والے کے ذریعہ سے دیے گئے آپشن کو اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 276۔ یمحق اللہ الربا، ربا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، ربا میں نقصان کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ ربا مطلب انٹرسٹ، اب اس کا نام چاہے جو دیا جائے، فائدہ دیا جائے، ربح دیا جائے، انٹرسٹ دیا جائے، بیاج دیا جائے، کچھ بھی دیا جائے، اسما کے تغیر سے اور اسما کے بدل دینے سے مسمى کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ اے کاش کہ اس کو کچھ سیاستدان بھی سمجھتے، جیسے ہمارے یو پی کے مکھیہ منتری ہیں یوگی آدتیہ ناتھ، ان کا صرف ایک ہی کام ہے، نام کو بدلنا، شہروں کے نام کو بدلنا، علاقے کے نام کو بدلنا، جگہوں کے نام کو بدلنا، صرف نام بدل دینا، بس یہی کامیابی ہے۔ تو نام بدل دینے سے مسمى یعنی جس کا نام رکھا گیا ہے وہ تغیر اور تبدل
سے اثر انداز نہیں ہوتا، تغیر اور تبدل اس کے اندر نہیں آتا۔ اب جیسے خورشید ہیں، خورشید کا نام خورشید ہے، ہم ان کو عبداللہ کہیں، عبد الرحمن کہیں، عبد الکبیر کہیں، عبد الخبیر کہیں، چاہے جس نام سے ہم پکاریں، خورشید خورشید ہی رہیں گے۔ نام کے چینج کرنے سے اگر ہم یہ سوچیں خورشید کی حقیقت چینج ہو جائے گی تو یہ غلط فہمی ہے۔ ایسے ہی جو سود ہے، ربا ہے، بیاج ہے، انٹرسٹ ہے، فائدہ ہے، ربح ہے، چاہے جتنا نام اس کو دے دے، وہ سود ہے تو سود ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یمحق اللہ الربا، الربا الف لام استغراق کے لیے یا جنس کے لیے۔ ربا کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی شکلیں ہیں، ہر ایک شکل، ہر ایک صورت، چاہے وہ ادنا سی صورت ہو، معمولی صورت ہو، اگر اس صورت سے ہم کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو یقین مانیے کہ ہمارا بزنس کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ یہ 100%۔ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج سے کبھی غریبی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے کریٹر، ہمارے خالق کا اعلان ہے۔ دیکھیں دنیا میں کتنی ساری سنستھائیں چلتی ہیں، کتنے سارے آرگنائزیشنز چلتے ہیں، صرف اسی لیے کہ دنیا سے غریبی کو ختم کیا جائے۔ گورنمنٹ کوشش کرتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کوشش کرتے ہیں، افراد کوشش کرتے ہیں، مؤسسات اور جمعیات کوشش کرتی ہیں، اور مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے غریبی کو ختم کرنے کے لیے اربوں ارب ڈالر ڈونیٹ کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں جو غریبی ہے، معاشرے میں جو لاچاری ہے، جو فقیری ہے، وہ جو کی تو باقی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرف غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے ہم ڈونیٹ تو کر رہے ہیں، لیکن غربت و افلاس کی جو اصل وجہ ہے، جو مین ریزن ہے، انٹرسٹ، سود، اس کو کھلی آزادی ہے ہمارے معاشرے میں، کھلی آزادی۔ اور گورنمنٹس، حکومتیں اس کالے دھندے کا مکمل طور پہ سپورٹ کرتی ہیں، تو پھر غربت و افلاس کا خاتمہ کبھی بھی ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت ممکن ہے جب یہ کالا دھندا، جب یہ گورکھ دھندا، سودی کاروبار معاشرے سے جب ختم ہوگا، سوسائٹی سے جب ختم ہوگا، تب سوسائٹی کے اوپر جو مال ڈونیٹ کیا جائے گا غریبی کے ختم کرنے کے لیے، یا زکوٰۃ کی صورت میں جو مال ادا کیا جائے گا غربت و افلاس کے سد باب کے لیے، اس وقت وہ مال زکوٰۃ یا وہ ڈونیٹ کام آئے گا اور اپنا کام دکھائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جو مال ہم صدقات کے ذریعہ سے خرچ کرتے ہیں، صدقہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ 100 روپے میں سے اگر 10 روپے ہم نے کسی غریب کو دے دیے تو ہمارے پاس 90 روپے باقی بچے۔ اگر یہ 100 روپے ہوتے تو ہم اپنی وہ ضرورت پوری کر لیتے، وہ حاجت پوری کر لیتے۔ لیکن آپ یقین مانیے، جو آپ نے بطور صدقہ، بطور مدد، بطور مساعدہ کسی فقیر کو دے دیا 10 روپے، اس پیسے کی قیمت اسی وقت تک تھی جب تک وہ پیسہ آپ کے جیب میں تھا۔ جب وہ پیسہ آپ کی جیب سے نکل گیا تو آپ کی جو حاجت تھی، آپ کی جو ضرورت تھی، جسے آپ پوری کرنا چاہتے تھے، وہ حاجت اور ضرورت کبھی اپنی جگہ پہ رکے گی نہیں، وہ پوری ہوگی اس پیسے کی وجہ سے جو آپ نے 10 روپے خرچ کر دیے 100 میں سے، آپ کی وہ حاجت رکے گی نہیں، آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جو ہم صدقات کے طور پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے کریٹر، ہمارے خالق کا اعلان ہے، ہماری تھیوری سے، ہمارے نظریہ سے بالکل مختلف ہے۔ اور میں نے بتلایا کہ جب مخلوق کی تھیوری اور خالق کی تھیوری، دونوں تھیوریز کا جب آپس میں ٹکراؤ ہو تو عقل مند آدمی وہی ہے جو خالق کی تھیوری کو اپنائے۔ لہذا اپنے نظریے کو آپ ختم کیجئے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ کرنے کی وجہ سے کسی بھی بندے کا مال کبھی کم نہیں ہوا، کسی بھی بندے کا مال کبھی کم نہیں ہوا صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ خالق کی تھیوری ہے، کریٹر کی تھیوری ہے، لہذا اس کا ہمیں فالو کرنا چاہیے اور صدقات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ یہاں پہ صدقات جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور صدقات میں جو الف لام ہے وہ استغراق کے لیے ہے۔ ہر قسم کے صدقہ کو یہ لفظ شامل ہے، چاہے وہ صدقہ واجبہ ہو، یا وہ صدقہ جو بطور کفارہ دیا جاتا ہے، یا وہ صدقہ جو انسان نذر مان کر کے ادا کرتا ہے، یا وہ صدقہ جو تطوعاً دیا جاتا ہے۔ پانچویں آیت ہے صدقہ کے تعلق سے جو وارد ہوئی سورۃ التوبہ میں، آیت نمبر 58۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سورسز آف انکم تھے، ان سورسز آف انکم میں سے ایک تو صدقہ تھا، اور وہیں دوسری جانب مال غنیمت بھی تھا۔ صدقات کے مال کو جب اکٹھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا جاتا، چاہے وہ صدقات مفروضہ ہوں، زکوٰۃ کا مال ہو، یا پھر صدقات تطوعیہ ہوں، یعنی مستحب صدقات ہوں، نفلی صدقات ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال اکٹھا ہوتا صدقہ کا، تو اس معاشرے میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جن کی نظر ہمیشہ صدقہ کے مال پہ ہوتی تھی۔ اگر صدقہ کا مال انہیں مل جائے تب تو وہ خوش ہوتے تھے، اور اگر صدقہ کا مال انہیں نہ ملے تب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پر انگلی اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا وَمِنْهُمْ، یعنی آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جو آپ کی برائی بیان کرتے ہیں صدقات کے معاملے میں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، حالانکہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی تقسیم پر یہ اپنے غضب کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے عدل پر یہ لوگ اتہام لگاتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر صدقات کے مال میں سے کچھ مال ان کو دے دیا جائے رضو، تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں آپ کی تقسیم سے۔ وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر صدقات کے بعض مال کو ان کو نہ دیا جائے اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کا عدل و انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسے لوگوں کا تقسیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، توزیع الصدقات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا صرف اپنا فائدہ ہی مہتو رکھتا ہے، اپنا فائدہ ہی اہمیت کا حامل رکھتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 79 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توزیع صدقات سے بعض لوگ پریشان ہیں، بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ مومنین
جو تطوعاً صدقہ کرتے ہیں، وہ مومنین بھی ایسے جراثیموں کے ہرزہ رسائی سے پاک نہیں ہیں۔ ان مومنین کو بھی یہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں۔ وہ مومنین جو تطوعاً صدقہ کرتے ہیں، جو صدقہ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، ایسے مومنین کی بھی یہ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اور مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں بھی ایسے لوگوں کا وجود ہے کہ اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے، بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے، سوسائٹی اور معاشرہ اور ہم لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اسے اپنے مال کی حفاظت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، یہ تو اپنا مال لٹا رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے، مذاق اس کا اڑاتے ہیں، اس کے صدقات کا، اس کے نفقات کا ہم استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سخر اللہ منہم، در حقیقت وہ لوگ مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عقل کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جو لوگ صدقہ کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے عقل کا مذاق اڑا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دیا ہے، لیکن ان کے عقل کا ذرا دیکھیے، استعمال کرنے کا طریقہ دیکھیے۔ جو خیر کا کام ہے سوسائٹی اور سماج کے لیے، جو بہتر کام ہے، اس بہتر کام میں خرچ کرنے والے کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے عقل اسی لیے دیا ہے؟ عقل کا استعمال اگر ہم منفعت والی چیز میں کرتے ہیں تب تو ہمارے لیے فائدہ ہے، نہیں تو اگر مضرت اور نقصان والی چیز میں کرتے ہیں تو پھر گویا کہ ہم بے عقل ہیں، ہمارے اندر عقل موجود نہیں ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 104 ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو قبول کرتا ہے، یعنی جو ہم خرچ کرتے ہیں۔ الصدقات میں الف لام استغراق کے لیے، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو یا پھر واجبی صدقہ ہو، چاہے صدقہ مفروضہ ہو زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ کفارہ ہو فدیہ اور کفارہ کی شکل میں، یا صدقہ نذر ہو یا صدقہ تطوع ہو، جو بھی ہم صدقہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ کو قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایسے فالتو میں خرچ کر رہے ہیں، ہم بیوقوف ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور کیوں توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ سورہ مجادلہ میں 2 آیتیں ہیں، 12 اور 13۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے مومنو جب تم رسول سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وأطہر، اور پاکیزگی کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر تم سرگوشی کرنے سے پہلے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی بات چیت کرنے سے پہلے صدقہ نہیں پاتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ایسے ہی دوسری آیت ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13، ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقات دینے سے گھبرا رہے ہو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اگر تم صدقات نہیں دے سکتے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے توبہ کو قبول کر لیا ہے، یعنی کوئی تمہیں حرج اور مشقت کی بات نہیں ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لہذا اب اس کے بدلے میں کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو۔ وَرَسُولَهُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ،
جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔